السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ سب کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑا، ایپیسوڈ جو ہے میں نے اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میں نے ریکارڈنگ ہی نہیں کی تھی، اور ریکارڈنگ نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں مصروف تھی یا وقت نہیں تھا، سب کچھ تھا لیکن میرا موڈ نہیں تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جیسی روٹین لائف سے اکتا جاتے ہیں، عجیب قسم کی بیزاری سی ہو جاتی ہے، فرصت ہوتی ہے لیکن کام کرنے کا من نہیں ہوتا۔ تو کچھ ایسا ہی حال میرا ہے آج کل۔ اکثر دوسرے چینل پر بھی ایپیسوڈ ریگولر اپلوڈ نہیں ہوتی، ایک چینل کی تو میں جیسے تیسے خود کو منا کے کر لیتی ہوں، لیکن دونوں چینلز کے لیے میں نہیں کر پاتی ہوں، اور ایسا ہوا کل کہ دونوں ہی چینل پر میں اپلوڈ نہیں کر سکی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ لیکن اس میں آپ سب بھی انوالو ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے آپ سب سے اکثر کہا ہے کہ کمنٹس کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، مجھے بتایا کریں کہ آپ ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے یا بور ہو رہے ہیں، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ لوگ دلچسپی نہیں لیتے ہیں تو تھوڑی سی اس کی وجہ سے میں ڈاؤن ہو جاتی ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ سب سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے کامنٹس جو ہیں وہ مجھے انکریج کرتے ہیں، میری انرجی کو بوسٹ کرتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے ریگولر اپلوڈ کروں اور اچھے اچھے ناولز آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں۔ تو جب آپ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ خاموشی طاری ہو جاتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار میں تو بس میں ہی بولے جا رہی ہوں، سننے والے لوگ زیادہ ہیں نہیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا میں تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہوں، اور میرا دل نہیں کرتا پھر کہ میں ریگولر اپلوڈ کروں، کہ جب انتظار نہیں ہے کسی کو تو پھر میں کیوں اپلوڈ کروں۔ جانتی ہوں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ناول کمپلیٹ ہونے کے بعد سنتے ہیں، یعنی جب لاسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتی ہے تب وہ سننا شروع کرتے ہیں، اور پھر اینڈ میں جا کے وہ کمنٹس کرتے ہیں کہ اب انہیں کیسا لگا ناول۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ لوگ نہیں انتظار کر سکتے زیادہ، کہ ایپیسوڈ کا انتظار نہیں ہوتا تو کمپلیٹ ہونے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جب 5-7 ایپیسوڈ اپلوڈ ہو گئی ہیں تب آپ سننا شروع کر دیں، تو پھر آپ جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے پاس سننے کے لیے آلریڈی ایپیسوڈ جو ہے وہ موجود ہوں گی۔ تو دوسری بات یہ کہ کوشش کیا کریں کہ جب کوئی نیا ناول کمپلیٹ ہو جائے یا کوئی نئی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو لنک کو کہیں نہ کہیں شیئر کر دیا کریں، چاہے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگا دیا کریں، چاہے فیس بک اسٹوری پہ لگا دیا کریں، فیس بک پوسٹ پر لگا دیا کریں، آپ لوگ تھوڑی سی شیئرنگ کر دیا کریں تاکہ چینل کو جو ہے وہ تھوڑی سی گروتھ ملے۔ چینل بہت ڈاؤن جا رہا ہے، اور اس وجہ سے پھر ظاہر ہے یوٹیوب بھی وہ آگے کہیں سجیسٹ نہیں کرتا ہے، تو آپ لوگ پلیز تھوڑا سا جو ہے وہ شیئر کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں، اور کامنٹس کیا کریں، اور دلچسپی لیا کریں۔ اگر آپ پورا ناول ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں نے اکثر آپ لوگوں سے یہ گزارش کی ہے کہ شروع کے 5-7 منٹ 10 منٹ تک جو ہے آپ وہ ویڈیو کو سن لیا کریں لائیو، یعنی کہ یوٹیوب پر ہی، اور اس کے بعد آپ بے شک ایپیسوڈ کو کمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اور پھر سن لیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے یوٹیوب کو کہ آپ لوگ جو ہے وہ ویورز جو ہیں وہ دلچسپی لے رہے ہیں ویڈیو میں۔ جب آپ ویڈیو اوپن کرتے ہیں اور فوراً کلوز کر دیتے ہیں تو اس سے یہ جاتی ہے رائے کہ ویڈیو جو ہے وہ ویورز کو انٹرسٹنگ نہیں لگی۔ تو آپ لوگوں سے یہ میں نے 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کافی بار کی ہیں، تو آپ پلیز اس سجیشن پر جو ہے وہ عمل بھی کیا کریں، تھوڑی سی سپورٹ مجھے بھی آپ لوگوں کی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ میری بات پوری سن بھی چکے ہوں گے اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے ناول کی جانب، ناول جس کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے۔ ناول کا نام ہے کوسے قضا کے رنگ، مصنفہ ہیں فاطمہ لغاری، اور آپ سب سنیں گے اس کی قسط نمبر 8۔ اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس کی کتنی ایپیسوڈ ہیں ٹوٹل، تو مجھے ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے، تقریباً 230 صفحات ہو گئے ہیں اس کی، اور یہ جو ہے 8ویں قسط اب پڑھنے جا رہی ہوں، ٹوٹل 800 پیج ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کی تقریباً میرا خیال ہے کہ اس کی ٹوٹل جو ہیں وہ 20 اقساط ہوں گی۔ تو فی الحال ہم ہیں 8ویں قسط پر، لیکن یہ ڈوریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو وہ پھر ایپیسوڈ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، کم یا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تمہیں کیا ہوا، ایسا گندا منہ کیوں بنا کر بیٹھی ہو؟ انیسہ نے اس کے سامنے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ سوچ رہی ہوں کچھ، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے نگاہیں سامنے رکھی کتاب پر گاڑی۔ انیسہ اب کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ رہی تھی۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے یار، اس نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اگر میری ساس کو پتہ چل گیا کہ میں ہمیشہ انہیں بخشواتی رہی ہوں تو کیا ہوگا؟ انادیہ نے سنگین معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ ہونا کیا ہے، کچھ وقت بعد ہم سب بیٹھے تمہاری بخشش کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔
کمرے میں آتی عروہ نے کندھے اچکا کر کہا، تم نہ تھوڑا سا وقت نکال کر مر جاؤ۔ اس نے سر جھٹکا۔ تمہیں ساتھ لے کر مریں گے، اس نے کندھے پر ٹکا دوپٹہ گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ چھچھوری، انادیہ بڑبڑائی۔ عروہ نے صدمے سے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ ایک تو میں پریشانی کم کر رہی ہوں تمہاری، اوپر سے مجھے ہی سنا رہی ہو۔ کہاں ہوئی ہے کم؟ اگر پتہ چل گیا انہیں تو؟ انیسہ اب کافی کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ تو کچھ نہیں ہوگا، مذاق تھا یہ بس، ویسے بھی خنسا آنٹی سویٹ سی ہیں، کچھ نہیں کہیں گی۔ ہادی بھائی بھی برا نہیں مانیں گے، عروہ نے تسلی دی۔ ہادی سے یاد آیا، ایک شعر سنو۔ یہ لوگ میری بے عزتی پر بے عزتی کرتے ہیں ایسے، چرا لی ہو میں نے ان کے مامے کی بھینس جیسے۔ وہ مسکرائی۔ یہ کس کا ہے؟ ہادی کا۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ ہمارا ایک ہی ڈپارٹمنٹ اور ایک ہی کلاس ہے، آج ملا تھا وہ۔ مزے ہیں بھائی۔ وہ مسکرائی۔ ایاد سے ملی تم؟ انادیہ کے پوچھنے پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ کیسا ہے وہ؟ مشکل۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ ہاتھ گود میں رکھے ان پر نظریں ٹکائے گویا ہوئی۔ بہت مشکل، سمجھانا چاہے تو بہت آسان، دور رکھنا چاہے تو اس کے سائے کو پرکھنا بھی مشکل ہے۔ روب دار اور پرجمال ہے، گہرا ہے بہت۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی، ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے عروہ؟ کچھ نہیں ہوا، مگر کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ ایسا جو برا ہے اور بہت برا ہے۔ شاید وہ جا رہا ہے کہیں دور، کسی پناہ گاہ کی تلاش میں۔ وعدے ایسے ہی نہیں لیے جاتے، امانتیں بلا وجہ ہی نہیں رکھوائی جاتی۔ وہ جا رہا ہے شاید۔ نگاہ اٹھانے پر اسے ان دونوں کے چہرے دھندلے نظر آئے تھے۔ آنکھوں میں پھیلتی نمی کا احساس ہوتے ہی وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ There is something in his eyes. He is keeping secrets. نم آواز میں کہتے ہوئے وہ کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ پیچھے خاموشی چھا گئی، سناٹا اور خاموشی۔ یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے، دھیمی آواز میں گنگناتے ہوئے فون کرنے کے لیے فون بوتھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اب دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ کال کی اجازت لے کر وہ نمبر ملا رہا تھا۔ کال اٹھا لی گئی تھی۔ سلام بابا۔ وہ مسکرایا، لبوں پر مچلتی مسکان گہری ہوئی، پوری آنکھیں سامنے مرکوز کیں۔ بڑی جلدی یاد آ گئی باپ کی۔ اپنے باپ کے طنز پر وہ سر جھکا کر مسکرایا تھا۔ سبز وردی پہنے، سر پر پی کیپ ٹکائے وہ مسکراتے ہوئے دل سوز لگتا تھا، ایسے کہ چلتی ہوا بھی تھم کر اسے دیکھتی تھی۔ سوری بابا، اصل میں ٹریننگ کی وجہ سے 2 ہفتوں سے پہاڑوں پر تھے۔ یہ فوج آپ کے بیٹے کو بھگا بھگا کر مارنے پر تلی ہے۔ ہلکا سا ہنس کر وہ دوبارہ گویا ہوا۔ خیر آپ بتائیں، کوئی ضروری بات تھی جو کال کی تھی؟ ہاں، تمہیں آبان کی شادی سے 2 دن پہلے ہونے والے عروہ اور انادیہ کے نکاح کی خبر دینی تھی تاکہ تم شرکت کر سکو۔ خاموشی سے اس کے سر پر پہاڑ توڑا گیا۔ بھوری آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی، کہیں کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ مگر اب تو ہو گیا ہے نکاح، تو کوئی فائدہ نہیں۔ لب بے یقینی سے کھلے تھے۔ عشق تے آتش دونوں برابر۔ اس نے دھیرے سے فون میز پر رکھا تھا اور بوجھل قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ عروہ کا نکاح، یار ڈاڈی عشق آتش لائی ہے۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ دور سے آتے حسان کی نگاہ اس پر ٹکی تھی۔ اسے گمسم سا چلتے ہوئے دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا گیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر حسان کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگ گیا تھا۔ حسان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ آریان کیا ہوا ہے؟ اس کی پریشان آواز پر بھی وہ خاموش رہا تھا۔ وہ اسے خود میں بھینچے کھلے آسمان تلے کھڑا تھا۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ کاش وہ تھم جاتیں، اس نے دعا کی تھی۔ آریان احمد کھلے آسمان تلے منجمد سا کھڑا تھا۔ نیلا آسمان اور سفید بادل، دھلا فرش اور ایک دوسرے کے گلے لگے سبز وردی میں 2 جوان۔ اور پھر وقت میں پیچھے جایا جائے تو بساط عشق تو اونچے پہاڑوں، سیاہ آسمان اور جلتی آگ کے درمیان بچھی تھی۔ بساط عشق جسے آریان احمد ہار چکا تھا۔ بخت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا شخص۔ تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ وہ نام تھا بدل گیا، میں شام تھا ڈھل گیا۔ وہ نظر تھی چھپ گئی، میں تصویر تھا مٹ گیا۔ وہ اشک تھا بہہ گیا، میں درد تھا سہ گیا۔ وہ چاند تھا چھپ گیا، میں بادل تھا برس گیا۔ وہ طوفان تھا گزر گیا، میں انسان تھا بکھر گیا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بالوں کو جوڑے میں باندھا ہوا تھا۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھامے وہ اب کھلے آسمان تلے آئی تھی۔ گہرے ہوتے اندھیرے کے سائے میں کھڑے ہو کر اس نے نگاہ چاروں اطراف دوڑائی۔ حویلی کی چھت کافی بڑی تھی۔ اطراف میں چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں۔ بیچ میں رکھی چارپائی پر ارمغان لیٹے تھے۔ وہ پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے ان کی طرف بڑھی۔ ارمغان بھی اسے دیکھ چکے تھے، تبھی اٹھ بیٹھے۔
आओ अलमास, मुस्कुराते हुए कहा गया। वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। सोई नहीं तुम अभी? वो नफ़ी में सर हिलाती आलती पालती मारकर उनके करीब बैठ गई। सब सो गए हैं लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसने आसमान पर टिमटिमाते सितारों को नज़र भर कर देखा। आबान तो मेंढक की तरह फुदक रहा होगा। फिर वो हल्का सा हंसी। क्या कर सकते हैं दादा? उसने गहरी सांस ली। वो अब टिमटिमाते सितारों और चमकते चांद को देख रही थी और अरमगान उसे। दादा। जी बच्चे। आपको याद नहीं आती? निगाहों का रुख अब अरमगान की तरफ हुआ। अपने गांव की, ढेरों ज़मीनों की, जहां आपकी जवानी गुजरी, जहां आपकी औलाद पली। सच में आपको वहां की याद नहीं आती? वो सोच सोच कर बोल रही थी। वो कच्ची सड़कें जिन पर ट्रैक्टर चलते थे, सरसब्ज फसलें और खेत जहाँ चाचू, बाबा, फूफो आपकी मार से बचने के लिए छुपते थे। वो मासूम लोग जो आपको देखकर जी आया नुसरकार करते थे। वो मुलाजिम जिनकी कम अकली पर आप उनको डांटते हुए गुस्से से कहते थे, तुम ही बादशाह हैं यार। और वो दरख्त की पनाह में छुपते परिंदे आपकी गोलियों का शिकार होते थे। और वो कुत्ता जिसे बाबा ने गुस्से में आकर अपनी बंदूक से मार दिया था। वो हल्का सा हंसी। अरमगान मुस्कुरा दिए। माजी की यादें भी एक गुजरे ख्वाब की मानिंद होती हैं जो हाल में आते ही भूलने लगता है। बस चंद झलकियाँ याद रह जाती हैं। याद तो बहुत कुछ आता है बच्चे, और अपने तो बहुत याद आते हैं। मगर ये ज़िंदगी सफ़र की मानिंद है जो गुजर रहा है, और गुजरते सफ़र में कई मुसाफिरों से दिली लगन हो जाती है, मगर एक मखसूस वक्त पर सबको जुदा होना होता है। उन्होंने गहरी सांस ली। ठंडी हवा और खामोशी अंधेरे के साए तले इर्द गिर्द तिलिस्म बंदी की दीवारें कायम कर रही थी। हर गुजरता लम्हा हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, और हमें अपने सफ़र की बेहतरीन यादें कायम करनी हैं। यादें इंसानी रवैयों पर इन्हसार करती हैं। मुसाफिर का रवैया या मिजाज बेहतरीन है तो सफ़र बहुत अच्छा गुजरता है। आपने यही करना है। नफ़रत के बदले मोहब्बत देनी है, ताकि खूबसूरत यादें आपके हाफ़ज़े में महफूज रहें। क्या तुम्हारे बाबा को अफसोस नहीं होता होगा उस कुत्ते के लिए जो उनके गुस्से की जद में आ गया? उसने धीरे से सर हिला दिया। वो मुस्कुरा दिए। गुस्सा तो खैर आपसे विरासत में मिला है सबको। वो हंस दी। अपनी दादी से भी। वो भी हंस दिए थे। फिर सर उठाकर चांद को देखते हुए गहरी सांस ली। वक्त गुजर चुका है अलमास। अब ज़िंदगी के आखिरी दिन हैं। मेरे पास यादें ही यादें हैं। एक दिन खामोशी से चला जाऊंगा यहाँ से अपनी यादों को तुम सबके पास छोड़कर। धीमी आवाज़ में कहते हुए उन्होंने निगाहें सफ़ेद मार्बल के फर्श पर गाड़ी। अब तो मेरी औलाद की औलाद भी जवान हो चुकी है। ज़िंदगी उनसे इम्तिहान लेने के लिए बेताब है। जवानी का जोश चढ़ा हुआ है सबको। एक मैदान बनी है दुनिया, और इंसान इसमें दौड़ रहे हैं। जीत और हार के दरमियान जंग हर गुजरते वक्त के साथ दिलों से मोहब्बत को कम कर रही है। मेरी एक नसीहत याद रखना बच्चे, जब बात मोहब्बत की हो तो हथियार गिरा देना, लहजे को नरम रखना और ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि मोहब्बत वही पाते हैं जो जंग के दौरान अपनी मोहब्बत की खातिर हार मान लें। फिर वो हार कर जीत जाते हैं और अमर हो जाते हैं। वो मुस्कुरा दी थी। अंधेरा अब गहरा हो रहा था। दूर आसमान पर एक तारा टिमटिमाया था। चलो अब उठो, नीचे जाओ, तुम्हारा शौहर मेंढक की तरह फुदक रहा होगा। वो हंस दिए थे। वो मुस्कुराती हुई चारपाई से उठ खड़ी हुई। शब खैर दादा। शब खैर बच्चे। वो अब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती सीढ़ियाँ उतर रही थी। नसीहतें बिला वजह नहीं की जाती। लोग आने वाले वक्त को याद करके गहरी सांसें ऐसे ही नहीं लेते। सीढ़ियों के पास खड़ी उर्वा को देखकर वो ठिठक कर रुकी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था, जैसे किसी ने खून निचोड़ कर रख दिया हो। आंखों में अजीब सा तासुर था। वो चंद पल उसे देखती रही। वक्त का पहिया घूम रहा है अलमास। लम्हा लम्हा वक्त गुजर रहा है। लोग जा रहे हैं। खामोशी में उसकी सरसराती आवाज़ में छाए सर्दपन को महसूस करते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई थी। आंखें बेयकीनी से फैली थीं। वो दोनों अंधेरे का हिस्सा बने वहीं मंजमद और साकत सी खड़ी रही थी। लम्हा लम्हा वक्त बीत रहा है। लोग जा रहे हैं। जानम आबी। मोहम्मद ने उसके कमरे के दरवाजे से सर निकाला। लैपटॉप की स्क्रीन से निगाह उठाकर उसने उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। आइए जानम बजम। वो मुस्कुराती हुई उसके पास आई और बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई। अयाद ने लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा, फिर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। कैसी लगी आपको भाभी? मोहम्मद के सवाल पर मुस्कुराहट धीरे से उसके लबों से गायब हुई थी। तुम ये पूछने आई थी? माथे पर सलवटें नमूदार हुईं। बताएं ना, वो बजिद हुई। मैं एक ही मुलाकात में लोगों के बारे में कोई तासुर कायम नहीं करता मोहम्मद। जान पहचान में तो उम्रें बीत जाती हैं। उसने गहरी सांस खारिज की। भी उसने मुंह बसोरा। अयाद ने एक पल के लिए रुक कर उसे देखा। जर्द रंग की फ्राक पहने, जर्द दुपट्टा गले में डाले, वो मुंह फुलाकर उसे देख रही थी। उसे उस वक्त अपनी बहन पर बेतहाशा प्यार आ रहा था।
اچھی ہے وہ، اس نے کندھے اچکائے۔ محمل چند لمحے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ سچ میں؟ شاید، اس نے لب دانتوں میں دبائے۔ ہاں یا نہیں ایاد افندی؟ بھاری مردانہ آواز پر اس نے ماتھے پر بل ڈالے آواز کی سمت میں دیکھا تھا۔ کمرے کے کھلے دروازے سے ٹیک لگائے حارث افندی نے اسے دیکھا۔ ہاں کہنا جلد بازی ہوگی اور نہیں کہنے سے زیادتی ہوگی افندی صاحب، اس نے لب دانتوں میں دبائے۔ ہاں کہہ دینا چاہیے کیونکہ وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ مستقبل میں ٹھنڈی آہیں بھرنے سے بہتر یہ ہے جلد بازی ہی کر لو۔ محمل نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا تھا۔ بابا آپ اور آبی یہ زومانی باتیں نہ کیا کریں، اس کے جھنجھلا کر کہنے پر دونوں ہنس دیے تھے۔ یہ عادت تمہارے آبی میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے محمل۔ وہ اب بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ جینز سے ٹرانسفر ہوئی ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ سیدھا سادہ بندہ ہوں میں اور تمہارے دادا بھی سیدھے تھے اور بے حد شریف۔ تم عجیب پیس نکل آئے ہو ہمارے خاندان کے، انہوں نے ناک سکیڑی۔ اکلوتا ہی تو بیٹا ہے میرا، وہ بھی شریف ہو کیا بھلا؟ یہی کہتے تھے نا آپ، اس نے آنکھیں سکیڑی۔ تم جیسے میرے کہنے کا بہت زیادہ اثر لیتے ہو۔ اللہ اللہ بابا ابھی آپ دونوں کہیں بھی کسی وقت بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ محمل کی آواز پر دونوں خاموش ہوئے۔ آج میری پہلی کلاس تھی، میری ٹیچرز مجھے کہہ رہی تھی کہ محمل اتنی چھوٹی سی ہو تم اور 9ویں جماعت میں پہنچ گئی۔ وہ اب مسکراتے ہوئے دونوں کو اسکول کا احوال سنا رہی تھی۔ ایاد لب دانتوں میں دبائے اسے سن رہا تھا جبکہ حارث کرسی پر بیٹھے مسکراتے ہوئے اس کے کانوں کو دیکھ رہے تھے جو لال پڑ رہے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ساتھ ہی محمل کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ سیاہ آسمان تلے پوری شان سے کھڑی ریستوران کی عمارت بھر کی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ریستوران میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی۔ دوسری منزل پر شیشے کی کھڑکی کے پاس وہ کھڑکی سے نظر آتی سڑک پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ چھت پر لگی بتیوں کی روشنی سے اس کے چہرے کی چمک مزید بڑھ رہی تھی۔ چہرے کے گرد بندھا سبز رنگ کا حجاب اس کی شخصیت کی کشش کا باعث تھا۔ سامنے رکھی میز پر پڑے کافی کے کپ سے بھاپ اڑ کر فضا میں گھل رہی تھی۔ تمہیں اپنی کہانی میں ایک نئے کردار کی ضرورت کیوں کر محسوس ہوئی؟ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کے سوال پر اس نے دھیرے سے اپنی سبز آنکھوں کا رخ اس کی طرف کیا۔ جبکہ تمہاری کہانی میں سب اچھا ہونے لگا ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب شیشے کے پار نظر آتی وہ لڑکی دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ لکھاری ایک کھلاڑی ہوتا ہے جو قاری کے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ قاری کو جب لگتا ہے کہ سب اچھا ہونے لگا ہے تو لکھاری دراصل سپیس دے رہا ہوتا ہے قاری کو، تاکہ قاری گہری سانس لے کر تھوڑا پرسکون ہو سکے۔ غور کیا جائے تو اس سب اچھے میں ہی لکھاری کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہنٹ دے رہا ہوتا ہے کہ اب شروع ہونے والا کھیل کہانی کو ختم کر کے ہی ختم ہوگا۔ لکھاری قاری کو محسوس کرواتا ہے کہ وقت کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ جہاں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہونے لگا ہے وہیں بساط الٹتی جاتی ہے۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، سبز حجاب کے حالے میں مقید روشن چہرے پر چمک ابھری تھی۔ تو اب جب کہانی بگڑے گی تو ٹھیک کیسے کرو گی؟ یہ سوال اسے پچھلے سوال سے زیادہ جاندار محسوس ہوا تھا۔ ایک نیا کردار کہانی میں آتا ہے جو مختصر وقت میں کہانی کی جان بن جاتا ہے۔ وہ کردار اپنے کردار کی وجہ سے امر ہو جاتا ہے، کبھی نہ بھولنے والا، حیرت انگیز اور پرجمال۔ سبز آنکھیں اب سڑک سے گزرتی گاڑیوں کو پرسوچ انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ میں اپنی زندگی میں ایسا ہی کوئی کردار بننا چاہتی ہوں جو اپنی کہانی کی جان ہو اور کہانی میں اس کی وجہ سے جان ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہری۔ اگر تقدیر میرے حق میں فیصلہ نہیں سناتی تو میری خواہش ہے کہ پھر مجھے اس کردار سے جوڑا جائے جو کہانی کی جان ہو۔ لب دھیرے سے ہلے تھے، کیونکہ میں ایک ثانوی کردار نہیں بننا چاہتی، میں امر ہونا چاہتی ہوں۔ وہ اب اپنے سامنے بیٹھی ساکت ہوئی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ میں مشعل عالم شاہ ہوں، میں عام نہیں بننا چاہتی، میں خاص ہونا چاہتی ہوں۔ میں عام لوگوں میں خاص بننا چاہتی ہوں، اندھیرے میں کسی مشعل کی مانند۔ شیشے کے پار بیٹھی وہ لڑکی اب خاموش تھی۔ سڑک پر رفتہ رفتہ گاڑیاں گزر رہی تھیں، گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اور لوگوں کا ہجوم۔ ڈھیروں لوگوں کے درمیان ایک عام انسان کی طرح بیٹھ کر مشعل عالم شاہ نے خاص ہونے کی خواہش کی تھی، اور اب وہ اپنی خواہش کی تکمیل کی منتظر تھی۔ ایک نیا کردار جب کہانی میں آتا ہے تو دراصل اس نئے کردار کی کہانی میں بھی نئے کردار آتے ہیں، اور ہر آنے والے کردار کہانی کی بازی پلٹتا ہے۔ سب کھلاڑی جیت کے منتظر ہوتے ہیں، مگر جیتتا وہ ہے جسے شاہ مات ملے، کیونکہ مات دراصل جیت ہوتی ہے۔ نیلگوں آسمان پر سیاہ بھاری بادل جم کر کھڑے تھے، تیز ہوا بارش کا پیغام دے رہی تھی۔ سورج طلوع ہونے سے انکاری تھا اور بادل برسنے کے لیے بضد تھے۔ 1 اپریل فجر کے سائے چھٹ چکے تھے، بیشتر لوگ مسجد سے واپس گھر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ہر 1 اپریل کی طرح اس نے آج بھی فجر کی نماز اپنے کمرے میں پڑھی تھی۔ جائے نماز پر وہ سفید ہوتے چہرے کے ساتھ ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔
لب ہلنے سے انکاری تھے۔ جمود کی حالت طاری ہونے لگی تھی۔ ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ وقت نے وہ خاک اڑائی ہے کہ دل کے دشت سے، قافلے گزرے ہیں پھر بھی نقش پا کوئی نہیں۔ خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں، منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں۔ لبوں کو حرکت دیے بنا اس نے اپنے باپ اور بہن کے لیے دعا مانگی تھی۔ ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا۔ ذہن پر کسی شبیہ نے دستک دی تھی۔ اس نے آنکھیں میچتے ہوئے گہری سانس لی۔ اس کے سفید کو سیاہی سے بچائے رکھنا الہی۔ لب پھڑ پھڑائے تھے اور پھر اپنے لیے کچھ مانگے بنا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چائے نماز طے کر کے ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا فون بج اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر پیشانی پر بل پڑے۔ وہ اتنی صبح کو کال کیوں کر رہی تھی؟ السلام علیکم، فون کان سے لگا کر اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، معذرت اس وقت کال کر کے آپ کو تنگ کر رہی ہوں، مگر معاملہ گمبھیر ہے، شائستگی سے کہا گیا۔ کیا ہوا ہے عروہ؟ آواز قدرے نرم تھی۔ آپ مجھے لینے آ سکتے ہیں، مجھے واک کرنے جانا ہے، معصومیت سے کہا گیا۔ میں مصروف ہوں، ایک تو پوری رات کی بے خوابی، پھر سر درد، اور اب عروہ کی غیر سنجیدہ بات۔ پلیز، اس نے پرسوچ انداز میں لب دانتوں میں دبائے۔ ان 14 سالوں میں کبھی کسی کی وجہ سے 1 اپریل والے دن اس کی تنہا رہنے کی عادت میں بدلاؤ نہیں آیا تھا، مگر آج آنے لگا تھا۔ آیات جلدی، دادی اٹھ جائیں گی۔ اس کی مسلسل خاموشی پر اس نے التجا کی۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، لیکن صرف 20 منٹ، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ کر موبائل جینز کی جیب میں اٹھا۔ سنگھار میز سے اپنی گھڑی اٹھا کر کلائی پر باندھی، بیڈ پر بیٹھ کر جاگرز پہنے اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں غیر معمولی سی خاموشی تھی۔ حارث نماز سے آنے کے بعد یہیں بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے، مگر آج وہ غائب تھے۔ شاید ابھی آئے ہی نہ ہوں۔ لب دانتوں میں دبائے وہ باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے حارث اسے باہر جاتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے تھے۔ وہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا تھا کہ اپنے باپ کی ہر حرکت سے واقف رہتا۔ فائنلی مشن از اسٹارٹ۔ مسکراہٹ دباتے وہ اندر چلے گئے تھے۔ ایاد اب مین گیٹ سے گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ سعد اٹھو یار، گھر جانا ہے مجھے۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اس کے سر پر کھڑی اسے جگا رہی تھی، جو تکیہ منہ پر رکھے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نہیں اٹھوں گا، میں نماز کے بعد 8 بجے اٹھتا ہوں، میں 1 منٹ بھی پہلے نہیں اٹھوں گا۔ اس نے کسی ضدی بچے کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ سعد یار کیا ہے، گھر جانا ہے مجھے، تم نے کہا تھا تم صبح صبح لے جاؤ گے۔ وہ جھنجھلائی۔ میں نہیں اٹھوں گا۔ اس نے تکیے میں منہ دے کر کروٹ بدلی۔ وہ چند لمحے پلکیں جھپکتی اسے دیکھتی رہی، پھر غصے سے سنگھار میز کی طرف بڑھی۔ جھٹکے سے کانوں میں لٹکتے سنہرے رنگ کے جھمکے اتارے، پھر زور سے میز پر پٹکے۔ تکیہ ہلکا سا منہ سے ہٹا کر سعد نے اسے دیکھا جو اب بالوں کو جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، پھر بیڈ سے اترا۔ وہ اب ایک ایک کر کے کلائیوں میں پہنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اب جاؤ سو جاؤ تم، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ غصے سے کہتے ہوئے اس نے چوڑی زور سے کلائی سے کھینچی۔ ہتھیلی کے قریب نازک سی وہ چوڑی دم توڑ گئی۔ اس نے لب دانتوں میں دبائے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ سعد کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ہاتھ پہلوں میں گراتا آگے بڑھا۔ تمہیں پتہ ہے تم پاگل ہو اور پوری پاگل ہو۔ وہ اب آہستہ سے چوڑیاں واپس اس کی کلائی میں پہنا رہا تھا، ساتھ ہی اسے گھورنے کا عمل جاری تھا۔ میں پاگل تھی نہیں، تم نے کر دیا ہے۔ اس کے جل کر کہنے پر سعد نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ غصے میں اپنا نقصان کون کرتا ہے بھلا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر میز سے جھمکا اٹھایا۔ پاگل، اس کے کچکچا کر کہنے پر وہ مسکرایا۔ دو ادھر، میں خود ہی پہن لوں گی، خفگی سے کہتے ہوئے اس نے جھمکا اس کے ہاتھ سے لیا۔ میں کون سا پہنا رہا تھا، میں تو وزن چیک کر رہا تھا، اتنے بھاری عجیب و غریب جھمکے کا۔ کندھے اچکا کر کہتے ہوئے وہ اسے تپا گیا تھا۔ تم، کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے مرہا کو دیکھا۔ تم کیا سمجھی تھی؟ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا گیا۔ میں سمجھی تھی سعد کہ تم ایک اچھے شوہر ہو، مگر نہیں، تم ایک اچھے وکیل ہو، تم ایک اچھے شوہر بن ہی نہیں سکتے۔ اس نے دانت پیسے۔ کیوں جی؟ اچھے شوہر کا ثبوت دیا تو ہے میں نے۔ تمہاری وجہ سے اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، اور دیکھو نیند کو بھی اللہ حافظ کہہ کر اٹھا ہوں۔ اس نے سر جھٹکا۔ ایک اور بار تم نے وقت کی رٹ لگائی نا تو میں دفان ہو جاؤں گی یہاں سے۔ وہ چلائی تھی۔ ڈراپ مجھے کرنا پڑے گا؟ معصومیت سے ایک قدم آگے بڑھا کر پوچھا گیا۔ اس نے بے بسی سے اپنے ڈھیٹ شوہر کو دیکھا۔ سعد، ہم حویلی بنا بحث کے نہیں جا سکتے؟ اس نے تھک کر پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہی تو، تم بلا وجہ کی بحث کر رہی ہو، میں پہنا رہا تھا نا جھمکا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مسکراتے ہوئے مرہا کے ہاتھ سے جھمکا لیا۔ میں اتنا برا شوہر بھی نہیں ہوں ویسے۔ وہ اب سائڈ پر کھڑا مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنے نہیں، تم بہت برے ہو۔
आंखें घुमाकर कहती वो अबाया लेने के लिए वार्डरोब की तरफ बढ़ी। शायद क्योंकि मैं वक्त का पाबंद इंसान हूँ, गहरी होती मुस्कुराहट के साथ कहकर उसने शरारती नज़रों से मिरहा को देखा था, जो अब उसे मारने के लिए किसी बेहतरीन चीज़ की तलाश में थी। गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी करके वो उसके हमरा वॉकिंग ट्रैक में आया था। दाएं बाएं खड़े लंबे कदावर दरख्तों के साए में चलते हुए वो एक साथ कदम बढ़ा रहे थे। स्याह जीन्स पर स्याही शर्ट और स्याही जॉगर्स पहने संजीदगी से सामने देखकर चलता अयाद अफंदी, और उसके बराबर में उसके कंधे तक आती स्याह अबाया पहने स्याह स्कार्फ से नकाब किए उर्वा लगारी। दोनों की नाकों पर बैठे चश्मे और हमरंग लिबास, इर्द गिर्द सब्ज पौधे और आसमान पर भारी स्याह होते बादल एक दिल सोज मंजर पेश कर रहे थे। खामोशी से चलते हुए वो एक बेंच के करीब रुकी। अयाद ने नासमझी से उसे देखा। वहाँ बैठे। उसने कुछ फासले पर मौजूद बेंच की तरफ इशारा किया। तुम वॉक करने आई थी ना? उसने मशकूक निगाहों से उर्वा को देखा। अयाद प्लीज़। वो शहादत की उंगली और अंगूठे से उसके बाजू को पकड़कर बेंच की तरफ जाने लगी। वो बेबसी से उसके साथ खींचता चला गया था। बेंच के करीब पहुंचकर उसने बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप वहाँ बैठ गया। वो भी गहरी सांस लेते हुए बेंच पर बैठ गई। उसकी ये हरकतें आज उसे हैरत में डाल रही थीं। आज आप अपनी अम्मी की वजह से अपसेट होते हैं ना? उसने चौंक कर चेहरा तिरछा करके उसे देखा, जो गोद में रखे हाथों पर निगाहें टिकाए बैठी थी। उसकी नीली आंखों में झांक कर बोलना बहुत मुश्किल था, जबकि अयाद अब कुछ कुछ बात समझ रहा था। अफंदी साहब बिला वजह गायब नहीं थे आज। अयाद, कभी तुमने अपने अम्मी अब्बू की तलाक की वजह जानना चाही है? वो अब दोस्ताना अंदाज में उससे पूछ रही थी। वो नफ़ी में सर हिला गया। क्यों? वो चंद लम्हे खामोश रहा। आज एक अरसे के बाद कोई उससे उसकी माँ के बारे में बात कर रहा था। वजह जो भी होगी ठोस होगी, और मेरे माँ या बाप में से किसी एक से मुझे बदगुमान कर देगी। गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। मगर तुम्हें वजह जाननी चाहिए। इस तरह बेखबर रहकर कब तक खुद को तकलीफ़ में रखोगे? उर्वा प्लीज़। उसने निगाह उठाकर उर्वा को देखा था, जो उसे ही देख रही थी। वो एक लम्हे के लिए ठहरा था। ये आंखें हर बार उसे जमा कर रख देती थीं। देखो अयाद, तुम एक बार तफसीली बात करो अंकल से। उनसे पूछो कि सालों का साथ लम्हों में तोड़ने की वजह क्या थी। अगर कसूरवार तुम्हारे वालिदैन में से कोई है तो वो उनका पर्सनल मैटर है। तुम क्यों अपने माँ बाप से बदगुमान होगे? कम अज़ कम ये करने के बाद तुम बेचैन तो नहीं रहोगे ना? उसने गहरी सांस ली। कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानती, वो इतना ही कह सका। मगर अनजाने में ही मैं उन बातों को नापसंद करने लगी हूँ जिनकी वजह से तुम इतने खड़ूस और अकड़ू हो। सीधे मुँह बात नहीं करते, मुस्कुराना तो दूर की बात है। लहजे में खफकी छलकने लगी। वो अब दिलचस्पी से उसे देख रहा था। नीली आंखें सुकेड़ ली गई थी। अजीब संजीदा बंदे हो। मोहम्मल बताती है कि तुम्हें हंसना भी आता है और मुस्कुराना भी, मगर मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ संजीदा रहना आता है और मुझ पर रौब जमाना आता है। स्याह होते बादलों ने थक कर पानी के रास्ते खोले थे। बेरंग पानी की नन्ही बूंद उसके चश्मे पर गिरी थी। उसने चौंक कर बरसते आसमान को देखा था, फिर अयाद को, जो अब लब दांतों में दबाए उसे ही देख रहा था। मैंने कहा ना उर्वा, तुम कुछ बातें नहीं जानती। एक बार फिर रौब जमा रहा था वो अकड़ू। तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ अयाद? माथे पर बल डाले पूछा गया। मैं ऐसे ही मुंह उठाकर तुमसे बात करने नहीं आ गई। मैं तकरीबन सब जानती हूँ। जैसे तुम बहुत डिस्टर्ब रहते हो, और ये कि तुम अंकल से बहुत बदतमीज़ी करते हो, और ये कि तुम मोहम्मद से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, और यह भी कि तुम्हें हादी भाई जहर लगते हैं। और ये तो अच्छी तरह से जानती हूँ कि शादी वाले दिन तुम जानबूझकर वहाँ से गए थे। उसने हैरत से पलक झपक कर उसे देखा। पानी की एक और बूंद उसके माथे पर गिरी। उर्वा, नींद में हो? वो हल्का सा मुस्कुरा दी। नहीं, मुझे ये सब अंकल ने बताया। सच है ना? उसने गहरी सांस लेकर बेंच की पुश्त पर सर टिकाया। अफंदी साहब की बातों का यकीन मत करना उर्वा, वो ज़ुमानी बातें करने के आदी हैं। निगाह नीले आसमान पर टिकी। बारिश अब थोड़ी तेज़ हो रही थी। और तुम भी। उसने यूं ही बेंच की पुश्त पर सर टिकाए चेहरा तिरछा करके उसे देखा। बेटा हूँ उनका। वो अब उसे देखने से गुरेज कर रही थी। मगर बिल्कुल उन जैसे नहीं हो। उसका चश्मा हर गुजरते पल के साथ धुंधला हो रहा था। वक्त का एहसान है कि हर इंसान मुख्तलिफ मिजाज रखता है। उसने हाथ बढ़ाकर उर्वा का चश्मा उतारा था। वो नासमझी से उसे देख रही थी, जब जीन्स की जेब से टिश्यू निकालकर उसका भीगा चश्मा साफ कर रहा था। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। चश्मा कब लगा तुम्हें? उससे अपना चश्मा वापस नाक पर टिकाते हुए पूछा। बचपन से है। वो अब अपना चश्मा साफ कर रहा था। तुम्हें? 10 साल की उम्र में। ख़ानदानी है, घर में सबको लगा हुआ है। उसने कंधे उचकाए। तुम्हारे 20 मिनट और मेरे 40 मिनट पूरे हो गए हैं उर्वा। संजीदगी से कलाई पर बंधी घड़ी उसके आगे की। घड़ी पर अब 7:40 हो रहे थे। उसने मुस्कुराहट दबाई, फिर उठ खड़ी हुई। चलो फिर। वो सरस बात में हिलाता उठ खड़ा हुआ। हल्की हल्की बारिश में भीगते हुए
وہ اب واپسی کے راستے پر چل رہے تھے۔ آپ سے تم پر آنے کی وجہ؟ اعتراض ہے تمہیں؟ بڑا ہوں تم سے، یہ میں صرف تب سوچوں گی جب تم مجھے ڈانٹو گے۔ وہ مسکرائی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھے نہیں، دادی کو۔ وہ کہتی ہیں جو میری حرکتیں ہیں میں اٹھتے بیٹھتے ڈانٹ سننے کے لائق ہوں۔ کچھ سوچ کر وہ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ ویسے بھی شوہر کی ڈانٹ بیوی کے لیے کھیتی کو پانی دینے کی مانند ہوتی ہے۔ وہ بمشکل مسکراہٹ روک پایا تھا۔ یہ قول باپ کی مار کے لیے ہوتا ہے عروہ، بڑوں کی مار کے لیے ہوتا ہے، اور تم بڑے ہو۔ مسکراہٹ دباتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بارش کی رفتار میں تیزی آ رہی تھی، ہر شے بھیگ رہی تھی، صدیوں سے منجمد دل بھی۔ میری جیب میں پھول ہے، کوئی اسلحہ تو نہیں؟ میں آپ کی سیٹ پر بیٹھ جاؤں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میسج پڑھتے ہی اس کی ناشتہ کرنے کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ ایک ہی گھونٹ میں جوس اندر انڈیل کر وہ فوراً بستہ اٹھانے بھاگی تھی۔ میری جیب میں پھول ہیں، کوئی اسلحہ تو نہیں؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نقاب لگا کر وہ اب بیڈ پر بیٹھ کر جوتے پہن رہی تھی۔ میری جیب میں پھول ہیں، کوئی اسلحہ تو نہیں؟ میں آپ کی خاموشی کا مطلب ہاں سمجھ لوں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے غصے سے اسکرین کو گھورا تھا، پھر باہر نکلتے ہوئے جلدی سے وائس میسج ریکارڈ کرنے لگی۔ میری جیب میں پھول ہے، کوئی اسلحہ تو نہیں؟ میں تمہیں بلاک کر دوں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میسج بھیج کر وہ اب گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ میری جیب میں پھول ہے، کوئی اسلحہ تو نہیں؟ آپ ٹیکسٹ میسج بھیجیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کلاس میں بیٹھا ہوں یار، اس نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ ہادی ایک اور میسج کیا نا تو میں قتل کر دوں گی تمہارا۔ میسج ملتے ہی ہادی نے برابر میں بیٹھے لمبی ناک والے لڑکے کو گھورا تھا جو اس کے اس طرح گھورنے پر سٹ پٹایا تھا۔ نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ظرف کھو کر انا بچاتے، ورنہ ایسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے۔ میسج ملتے ہی انادیہ نے سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی اب حویلی کے گیٹ سے نکل رہی تھی۔ اس گاڑی کے نکلتے ہی دائیں بائیں دونوں اطراف سے دو گاڑیاں آتی دکھائی دیں۔ دونوں گاڑیاں حویلی کے قریب رکیں۔ ایک گاڑی سے عروہ اور ایاد، جبکہ دوسری سے مرہا اور سعد نکلے تھے۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ بھینس کے گھونسلے والی اتنے دن تک غائب کیوں ہے، ہنس کر کہتے ہوئے وہ مرہا سے مل رہی تھی۔ مرہا کے پیچھے آتا سعد ٹھٹک کر رکا تھا۔ آنکھیں پھیلائے وہ حیرت سے لب دانتوں میں دبا کر کھڑے ایاد کو دیکھ رہا تھا۔ ایاد یہ مرہا اور وہ سعد بھائی، سعد بھائی یہ ایاد۔ ایاد نے سر ہلاتے ہوئے سعد کو دیکھا جس کی آنکھوں میں جانے کیوں حیرت تھی۔ تمہارا ہسبینڈ؟ بے یقینی کی کیفیت سے پوچھا گیا۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ سعد جب کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ مرہا کی سرگوشی پر اس نے چونک کر ایاد کو دیکھا، پھر سلام کرتے ہوئے مصافحہ کیا۔ اب چلیں اندر، بارش تیز ہو رہی ہے۔ مرہا کے کہنے پر عروہ نے ایاد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہا ہو کہ وہ اندر آئے گا یا نہیں۔ وہ جواباً سنجیدگی سے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ عروہ اب مرہا کے ساتھ اندر جا رہی تھی۔ ایاد گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اور وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ جس شخص سے آپ نے مجھے دور رہنے کا کہا تھا بابا، آج وہ شخص اسی گھر کا داماد ہے جس گھر سے آپ بہو لائے ہیں۔ قسمت ایک ہی زنجیر میں بندھے بکھرے لوگوں کو جوڑ رہی ہے اور انسان بے بس ہے۔ آریان اٹھو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ جوتے کے تسمے باندھتے ہوئے اس نے بستر پر چیت لیٹے آریان سے کہا۔ میں چڑیلوں کو اپنی بہن نہیں بناتا عروہ۔ آریان میں بتا رہی ہوں تم یہ نہیں کرو گے یار، دادی جان سے مار دیں گی مجھے۔ آریان نہیں، آریان پلیز پلیز آریان، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے چلائی تھی۔ شیشے کا پیالہ آریان کے ہاتھ سے پھسلا تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر پیالے کو دیکھا۔ تم ایک نمبر کے ذلیل انسان ہو، دادی نے دیکھ لیا تو۔ آنکھوں میں پگھلتی نمی کو پیچھے دھکیل کر وہ چلائی تھی۔ آریان تم سن رہے ہو؟ چھت کو گھورتے ہوئے اس نے پلک جھپکی۔ مسٹر آریان احمد، تم مجھے اب اپنے آس پاس نظر نہ آؤ ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں۔ ایک کان پر ہاتھ رکھے دوسرا بازو بلند کیے صوفے پر چڑھ کر وہ بلند آواز میں گا رہی تھی۔ ککھ نہ چھڈے ویکھ وفاواں عشق دیاں۔ انادیہ نے کھینچ کر کشن اسے مارا تھا۔ وہ جو صوفے کے کنارے پر کھڑی تھی اس حملے کی تاب نہ لا سکی اور زمین بوس ہو گئی تھی۔ دور فٹے منہ انادیہ کی بچی، اللہ جی میری ٹانگ، وہ اب اپنی ٹانگ کو سہلا رہی تھی۔ اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں۔ آریان، حسان پوری قوت سے اس کے کان کے پاس چلایا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، کہاں گم ہو؟ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ہے، اس نے سر ہاتھوں میں تھمایا۔ آریان تم کئی دنوں سے ایسے ہو گئے ہو، کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ وہ فکر مند ہوتا اس کے پاس بیٹھا۔ پتہ نہیں، دماغ کو سکون نہیں ہے، مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں، یادوں کی بوچھاڑ ہے، دل بے چین ہے، جیسے میں ہار بیٹھا ہوں کسی بہت اپنے کو۔ تھکی تھکی آواز نے حسان کو مزید پریشان کیا۔ باہر چلو، کھلی فضا میں شاید تم بہتر محسوس کرو۔
اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ ہر جگہ یاد آتی ہے اور شدت سے یاد آتی ہے۔ حسان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کون؟ جسے میں نے کھو دیا۔ کہیں کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ حسان نے بے یقینی سے پلک جھپکی تھی۔ وہ اب واپس لیٹ رہا تھا۔ تم جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بازو آنکھوں پر رکھ دیا۔ دنیا کی ستم گیری سے خفا ہو کر آنکھیں موند لیں۔ کب تک ٹھیک ہوگے تم؟ سنا ہے محبت زندگی بھر کا روگ ہے، مگر تم پریشان نہ ہو، آریان ہوں میں، بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ جانتے بوجھتے آگ میں ہاتھ کیوں ڈالا احمد؟ جانتا ہی تو نہیں تھا کہ میں اسے کھو دوں گا، کاش جان لیتا کچھ وقت پہلے۔ اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ امید سے پوچھا گیا تھا۔ وہ آنکھوں سے بازو ہٹا کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ لبوں پر مچلتی مسکان شیطانی نہیں تھی، بے حد معصومیت سے مسکرا رہا تھا وہ۔ ٹوٹ کر، کسی کو کھو کر، بہت جلد، یقین دہانی کروائی گئی، پھر آنکھیں موند لی گئیں۔ حسان خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ آدی، بابا، آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں مجھے آپ کی اور انا کی باتیں نہیں سننی چاہیے تھی، مگر آپ پریشان تھے تبھی میں۔ اچھا بس اب بند کرو رونا، پاگل لڑکے، تمہاری ماں بتا رہی تھی تم صبح سے کمرے میں بند ہو۔ آپ ناراض تھے، آپ رات کو شب بخیر کہنے بھی نہیں آئے، صبح ملے بغیر چلے گئے۔ بابا سوری نا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پھر سے نمی جمع ہونے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے خود سے لگا گئے تھے۔ نالائق اولاد ہے میری، وہ بڑبڑائے تھے۔ بابا، وہ خفا ہوا تھا۔ اٹھو، اب کھانا بھی نہیں کھایا تم نے، نہ تمہاری ماں نے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کر رہے تھے۔ آئندہ نہیں ڈانٹیں گے نا ایسے؟ آئندہ یہ حرکت کی تو پٹو گے آدی۔ اس نے صدمے سے اپنے باپ کو دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک دم سچ، انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ چاہے خود ہی کھائیں کھانا، میں انا کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ چھڑا کر بھاگا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پیچھے لپکے تھے۔ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ اس کی ماں دیوار کا سہارا لیے بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ بابا جلدی آئیں، وہ چلایا تھا۔ انا، آپ ٹھیک ہیں بابا؟ اس کے چلانے پر حارث حواس باختہ ہو کر اس کی طرف بھاگے تھے۔ وہ رات 30 مارچ کی تھی۔ حارث اسے ملازمہ کے پاس چھوڑ کر خود انیکا کو ہسپتال لے گئے تھے۔ پوری رات اس کے ماں باپ کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ صبح ملازمہ نے زبردستی اسے اسکول بھیجا تھا۔ اسکول سے واپس آ کر بھی گھر میں چھائی خاموشی کو محسوس کر کے وہ مایوس ہوا تھا۔ صبح، شام اور پھر رات کے 10 بج گئے تھے، مگر حارث اور انیکا کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ کرتاس پر بکھرے الفاظ انسانی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ سفید کاغذ کو سیاہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دل جذبات کی حدت سے تپ رہے ہوں۔ جمے ہوئے لوگوں کے الفاظ بے تاثر ہوتے ہیں۔ پڑھنے والا ان الفاظ کو صرف پڑھتا ہے، محسوس نہیں کرتا۔ میں آج 12 سال کا ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنا آپ جمتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے ان الفاظ کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ یہ الفاظ جانے والوں کو واپس نہیں لا سکتے، نہ ہی دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ بے معنی ہیں۔ میں ایک لفظ لکھنے کے بعد اٹک جاتا ہوں، بہت سوچتا ہوں، مگر وہ الفاظ نہیں ملتے جو میری سوچ کی عکاسی کریں۔ بابا کو لگتا ہے میں ضائع کر رہا ہوں خود کو، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ محمل اب بڑی ہو رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج میں محمل کو لینے جاؤں گا۔ وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر آ رہی ہے۔ اب مجھے اس سے ملنے کے لیے بابا سے اجازت نہیں لینی پڑے گی، اور یہ کہ اب وہ سارا دن میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ میں نے محمل کا 5 سال تک انتظار کیا اور وہ واپس آ گئی۔ کیا انا نہیں آ سکتی؟ بابا کہتے ہیں آدھی بھول جاؤ انہیں، مگر کوئی اپنی ماں کو بھی بھول سکتا ہے بھلا؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اب جم رہا ہوں۔ میں عام لوگوں کی طرح نہ خوش ہو پاتا ہوں، نہ ہی اداس۔ میرے الفاظ بے حد نا امیدی کی عکاسی کرتے ہیں، مگر میں نہ پر امید ہوں اور نہ ہی مایوس۔ میں نے کہا نا، میں جذبات سے عاری انسان بنتا جا رہا ہوں۔ جیسے زہر کا تریاک اسی چیز میں ملتا ہے جس میں زہر ہوتا ہے، ویسے ہی میرے اوپر جمی برف کی اس تہ میں دراڑ صرف میرا اپنا ہی ڈال سکتا ہے، جس کے جانے نے مجھے سرد کیا ہے۔ کرتاس، کیا تم جانتے ہو کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ تم مجھے کھو رہے ہو؟ وجہ تمہارا بے جان ہونا ہے۔ تم بھی میری طرح ہو، یا میں تمہاری طرح ہوں یا نہیں۔ شاید نہ میں تمہاری طرح ہوں، نہ تم میری طرح ہو۔ ہم دونوں مختلف ہیں۔ تم مجھے کھو دو گے، مگر دنیا میں کسی اور جگہ، کسی اور وقت کوئی تم سے اپنے دکھ بانٹ رہا ہوگا۔ بہت خوش قسمت ہو تم کہ لوگ تمہیں اپنا ہمراز بناتے ہیں۔ محمل مجھے بلا رہی ہے۔ لان میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ بارش کے ساتھ اذیت ناک یادیں جڑنے کے باوجود میں بارش سے نفرت نہیں کر پایا، جیسے میں یہ الزام لگنے کے باوجود خود سے نفرت نہیں کر پایا کہ میں ایک قاتل کا بیٹا ہوں، ایک جان کے قاتل کا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ میرے باپ کے ہاتھوں پر اس کی ماں کا خون ہے، لال اور گاڑھا خون، سفید مضبوط ہاتھ،
मासूम जान, सिसकियाँ। उसने मेरे बाप का गिरेबान पकड़ा था। तब मुझे उसके हाथ खून आलूद होते नजर आए थे। वो शख्स जो मेरे बाप को कातिल कह रहा था, दर हकीकत वो खुद कातिल था मेरे माँ बाप के अनमोल रिश्ते का और मेरा और मेरी मासूम बहन की मोहब्बतों का। उसके हाथ पर लगा खून लाल नहीं था बल्कि स्याह था। खून जब जम जाता है तो स्याह होता है ना। उसके हाथों पर जमा हुआ खून लगा था, सर्द सरसराता सा। जैसे कलम से एक स्याही का कतरा फिसलता है, वैसे ही उसके हाथ पर स्याह जमे हुए खून से एक लकीर बनी थी, सीध में जाती लकीर। वो स्याही जो पहली थी मेरे माँ बाप पर, मुझ पर, मेरी बहन पर, हमारे घर पर, हमारी जिंदगियों पर, और फिर सब जम गया। अगर ज़िंदगी में कभी वो शख्स मुझे मिला तो पूछूंगा उससे कि क्या दुनिया किसी के कातिल बाप को यूं ही छोड़ देती है। तकदीर का कलम अपने हाथों में लेकर वो खुद कितना खुश और पुरसकून है, मैं ये जानना चाहता हूँ। दिल के किसी गोशे में जो एक उम्मीद की किरण बाकी है, वो हर शब और रोज़ एक ही दुआ करती है, इलाही उस शख्स का हिसाब आसान कीजिएगा। मेरी रगों में दौड़ता खून उसी का है। वो मेरी माँ का भाई है, सगा भाई, रिश्तों का कातिल और मेरे बाप को कातिल कहने वाला, जालिम और सफाक। मैं शाख से उड़ा था सितारों की आस में, मुरझा के आ गिरा हूँ मगर सर्द घास में। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, कैसे हो? और तुम्हारा एक अदद शोहर? मुस्कुराते हुए पूछा गया। बिल्कुल ठीक, और वो हमेशा की तरह खड़ूस। बात की तुमने उससे? जी, आपके लिए वो कह रहा था कि बाबा की बातों पर ध्यान मत देना, वो ज़ूमानी बातें करने के आदी हैं। उसने मोबाइल कान से लगाए, मुस्कुराहट दबाई। तुम उसकी ये बात दिमाग से निकाल दो, वो नालायक उल्टी बातें करने का आदी है। वो हंसती थी। आए तो सही, है खबर लेता हूँ उसकी। कहाँ गया है? यूनिवर्सिटी, आज रिज़ल्ट आना था उसका। ओह सही। उर्वा बच्चे, आपसे फिर बात होगी, मैं इस वक्त मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, और बहुत शुक्रिया अयाज से मिलने के लिए। वो मुस्कुरा दी, फिर अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। बालों को जोड़े में बांधते हुए वो बागीचे में आई। सामने ही अरमगान साहब पौधों को पानी दे रहे थे। वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ गई थी। अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ ना पहुँचे तो मैं छलांग मार दूंगा। यूनिवर्सिटी से निकलते हुए उसे हादी का पैगाम मौसूल हुआ। पैगाम के साथ ही रेस्तोरां की छत से ली गई तस्वीर थी। वो बेजार सा गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। कुछ देर बाद वो और हादी रेस्तोरां के अंदर एक मेज़ के गिर्द बैठे थे। शर्म आती है तुम्हें? उसने नफ़ी में सर हिलाया। गैरत? नहीं। हया? नहीं। ये लो, इस पानी में डूब मरो। उसने पानी का गिलास अयाद की तरफ बढ़ाया। बताओगे हुआ क्या है? पूरे 1 मिनट बाद पूरा 1 दिन और 18 घंटे हो जाएंगे तुम्हें मुझसे मिले। मतलब शादी क्या हो गई, भाई गया भाड़ में। उसने आंखें सुकेड़ी। मसरूफ़ था थोड़ा, उसने कान की लो खुजाई। पिक एंड ड्रॉप सर्विस में। उसने दांत पीसे। हादी क्या मुसीबत है यार, माफ़ कर दे मोटे, अब गलती हो गई। वो बेजार हुआ। कौन किसको माफ़ कर रहा है? दाऊद की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर सर उठाया। सामने स्याह जीन्स पर जर्द फुल स्लीव्स टी शर्ट पहने वो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। तुम यहाँ? अयाद ने हैरत से उसे देखा। वो अब कुर्सी खींचकर बैठ रहा था। हाँ, 1 हफ्ते बाद मैं जा रहा हूँ वापस लंदन, हमेशा के लिए। जाने से पहले सोचा पाकिस्तान देख लूँ ज़रा। उसने मेन्यू कार्ड उठाया जो हादी ने फ़ौरन उससे झपट लिया। सिर्फ इस्लामाबाद कहो। अयाद की बात पर वो खजालत से मुस्कुराया। हाँ, वही, पूरे पाकिस्तान को देखने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, और बाबा ने देने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि मैं बहुत फजूल खर्च हो गया हूँ। ठीक कह रहे हैं वो। हादी मुस्कुराया। हादी, इज़्ज़त को जानते हो? उसने दांत पीसे। हाँ, इज़्ज़त वही ना जो तुम्हारी नहीं है। हादी ने दांत निकाले। शर्म करो थोड़ी सी, कितना बड़ा हूँ मैं तुमसे। वो सोचने लगा। उम्र क्या है तुम्हारी? 21 साल। ऐसे बताते हैं उम्र? उसने अबरू उठाकर पूछा। मेरा एक दूर का कज़न है, मतलब वो मेरे चचा के बेटे की माँ के शोहर के साले का बेटा है। वो मुस्कुराया। चचा के बेटे की माँ का शोहर। हादी अब उंगली ठोड़ी पर रखे दोनों के माबैन रिश्ता समझने लगा। इसके चचाजाद भाई का मामूजाद भाई है, अयाद ने संजीदगी से कहा। करेक्ट। वो मुस्कुराया। हाँ, तो एक बार उसने मुझसे मेरी उम्र पूछी। मैंने कहा 19 साल। तब मैं 19 का ही था। तो जानते हो उसने जवाबन मुझे घूरा, फिर अपनी उम्र बताई। 20 साल 4 माह 7 दिन और 19 घंटे। हादी ने आंखें फाड़े दाऊद को देखा। वो बंदा पूरा रोबोट है, रोबोट। वो एक एक सेकंड का हिसाब रखता है। वो 8 बजे उठता है तो वो 8 बजे ही उठेगा। लंदन जब वो आया था तो सफ़र की थकान की वजह से वो सुबह 8:10 पर उठा, तो उसने अपने ये 10 मिनट जिस तरह से कवर किए थे ना, उफ़। दाऊद ने झरझरी ली। पाकिस्तान से है वो? हादी के पूछने पर उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, साद हाशमी नाम है।
تم ان کے ساتھ کیوں نہیں رہے پھر ان 4 سالوں میں؟ مطلب ہاسٹل میں کیوں رہے جب گھر میں رہ سکتے تھے؟ ایاد نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ میں اس روبوٹ کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتا تھا، جانتے ہو 1-2 ہفتے پہلے شادی ہوئی ہے اس کی، میں شادی پر بھی نہیں گیا، چاہتا تو جینا محال کر دیتا وہ۔ داؤد تم 10 منٹ میں کھانا کھاؤ گے، بارات 30 منٹ سے زیادہ نہیں رکے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ہادی مسکرا دیا۔ ویسے ایاد تم مجھے مس کرو گے؟ وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، سنجیدگی سے جواب دیا۔ ان 4 سالوں میں تمہیں مجھ سے زیادہ اچھی کمپنی یونی میں کسی نے دی نہیں نا؟ پھر بھی میری کوئی عزت نہیں ہے، مطلب سچ میں؟ وہ روحانسا ہوا۔ ایاد اور ہادی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا تم دونوں ہفتے والے دن ایئرپورٹ مجھے خدا حافظ کہنے تو آؤ گے نا؟ 4 سالوں کا ساتھ ہے، وہ روحانسا ہوا۔ پہلے وعدہ کرو آئندہ کبھی پاکستان نہیں آؤ گے؟ ہادی نے چہک کر پوچھا۔ داؤد نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ کتنے بے مروت ہو تم دونوں۔ ایاد نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے داؤد کو دیکھا جس کی زبان کے بریکس کا کچومر نکل گیا تھا۔ وہ مسلسل بول رہا تھا اور ہادی اسے سن رہا تھا۔ جہاں تک بات ہے ایاد افندی کی تو وہ کبھی بھی ایک اچھا سننے والا نہیں بن سکتا تھا۔ موبائل کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سیدھا گھر آ جاؤ ورنہ پٹ جاؤ گے آج۔ دھمکی آمیز پیغام پر وہ دھیرے سے ہلکا سا مسکرا دیا۔ پھر موبائل واپس جینس کی جیب میں رکھتے ہوئے وہ داؤد کی طرف متوجہ ہوا۔ افندی صاحب کا پیغام نظر انداز کر کے اب اسے داؤد کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ داؤد ایک زندہ دل انسان تھا، زندگی سے بھرپور، خاصا خوش مزاج اور خوش شکل تھا وہ۔ بولتے ہوئے تو بہت ہی پیارا لگتا تھا۔ اس کے بال سیاہ تھے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ناک ستواں، رنگ بالکل چمکتا دمکتا تھا۔ وہ اب مسکرا رہا تھا تو اس کے بائیں گال پر گڑھا بن رہا تھا، پرکشش۔ 4 سال ساتھ رہنے کے بعد بالآخر آج اس نے داؤد کی شخصیت کے بارے میں اپنی رائے قائم کی تھی، کیونکہ ایاد افندی لوگوں سے بہت جلد متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ سب سست روی سے قدم اٹھاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف جا رہے تھے۔ جوانوں، آج ان 1.5 سالوں میں ہم نے جو کچھ سیکھا اسے عمل میں لانے کا وقت آ گیا ہے۔ بنا شعیب چچا کو خبر کیے ہم سب کو بریانی چوری کرنے کا مارکا سر کرنا ہے۔ آریان نے دروازے پر ہاتھ رکھا جو ہلکی سی چرر کی آواز پر کھل گیا۔ پوری پلٹون اندر داخل ہو گئی۔ پکڑے جانے پر کوئی کسی کا نام نہیں لے گا، جان پر کھیل کر ہم اپنے ساتھیوں کو بچائیں گے۔ قسم ہے ہمیں اپنے ٹمیوں کی، جو اگر ایک لفظ بھی اپنے ساتھی کے خلاف نکالیں تو ہمارے پیٹ خراب ہو جائیں۔ وہ سب اب قطار میں لگے پلیٹوں میں بریانی ڈال رہے تھے۔ باورچی خانے میں چھائی خاموشی میں پتیلے سے چمچ کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ باس کام ہو گیا ہے، اب بریانی اپنے کمروں میں چل کر کھائیں۔ شہریار کی آواز پر سب نے اپنے باس کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ باس آپ سن رہے ہیں؟ سب اب گردنیں گھما گھما کر آریان عرف باس کو ڈھونڈ رہے تھے جو کسی بھوت کی طرح غائب تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چچا شعیب کی چنگھاڑتی آواز پر سب کے اوسان خطا ہوئے۔ شہریار کے ہاتھوں سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ پوری پلٹون اب سہم کر چچا کو دیکھ رہی تھی جو خونخوار نظروں سے انہیں گھور رہے تھے۔ کھڑکی سے نظر آتے چاند کی روشنی میں بریانی سے انصاف کرتا آریان دھیرے سے مسکرایا تھا۔ لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ لوٹ آیا تھا۔ پلٹون کے مارکے میں آریان اور حسان کی غیر موجودگی باعث سوال تھی، مگر سب جانتے تھے کہ آریان کی طبیعت کئی دنوں سے ٹھیک نہیں تھی تو وہ واردات کے وقت اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اور اگلے دن حسان کے بستر سے برآمد ہونے والی بریانی کی پلیٹ نے مجرم کو ڈھونڈ لیا تھا جس نے ان سب کی مخبری کی تھی۔ خراٹے لیتے آریان کے کانوں میں حسان کی چیخیں گونج رہی تھیں جو پلٹون سے پٹ رہا تھا۔ منادی کرا دی جائے کہ آریان احمد واپس آ گیا تھا اپنے اسی روپ میں۔ اپنی محبت کو دل میں دفن کر کے وہ لوٹ آیا تھا۔ گہرے ہوتے اندھیرے کے سائے میں کھلی خالی سڑک پر وہ ٹھہر ٹھہر کر قدم رکھ رہا تھا۔ اس کا بڑھتا ہر قدم پہلے سے زیادہ چوکس تھا۔ چاند کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے وہ ایک گلی میں مڑا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اس کی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتا کسی نے اسے دھکا دیا اور وہ بالکل قریب کھڑی سیاہ گاڑی کے اندر گر گیا۔ ایک نقاب پوش آدمی نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور سیاہ شیشوں والی وہ گاڑی گلی سے نکل گئی۔ مشن اکمپلشڈ باس، ہو از نیکسٹ؟ سرسراتی رات میں سڑک پر چھائی خاموشی میں کسی نے سرگوشی کی۔ یاور جہانگیر۔ کانوں میں لگے آلے سے سرد آواز سنائی دی۔ جدید طرز کے اس آفس میں میز کے گرد بیٹھے اس شخص نے میز پر پڑی تصویر پر لال مارکر سے کراس کا نشان لگایا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، پل پل اور لمحہ لمحہ۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوا یاور جہانگیر۔ خاندان میں کل 5 افراد تھے۔ یاور، اس کا بھائی، ایک چھوٹی بہن اور اس کے ماں باپ۔ کراچی کی ٹاپ یونیورسٹی IBA سے BBA کرنے کے بعد یاور اپنے گھر والوں کے ساتھ لندن شفٹ ہو گیا اور وہاں ریسٹورانٹس کی ایک چین بنائی اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بزنس کی دنیا میں قدم جمانے لگا۔ کچھ عرصے بعد ماں باپ کا انتقال ہو گیا، دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور چھوٹی بہن کم عمری میں ہی انتقال کر گئی۔
یاور کی پہلی شادی جو ایک انگریز عورت کے ساتھ کی تھی، اس نے وہ صرف چند ماہ ہی چل سکی۔ دوسری شادی ایک پاکستانی عورت سے کی اور اب اس سے یاور کا ایک بیٹا بھی تھا۔ یاور کا شمار معروف بزنس مینز میں ہو رہا تھا اور اب اچانک کل رات جب وہ اپنے بستر پر سویا تو صبح تک انتقال کر چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس کے مطابق کسی نے اس کا گلا دبایا ہے۔ گھر والوں نے خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا ہے، مگر حکومت تحقیقات جاری رکھے گی۔ سفید رنگ کے کاغذ پر لکھے سیاہ الفاظ کے نیچے لال رنگ کی مہر لگائی گئی اور کاغذ آگے بڑھا دیا گیا۔ مسلسل بجتے فون نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے۔ آنکھیں سکیڑ کر اس نے موبائل کان سے لگایا۔ سلام پھپھو، اس وقت کال کی خیریت؟ سوال کا جواب ملتے ہی اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسے اچانک یہ سب؟ وہ اب تیز آواز میں کہتا بیڈ سے اترا تھا۔ آپ تو ٹھیک ہے نا؟ اور آبی؟ تفکر آمیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر جا رہا تھا۔ اس کی تیز آواز گھبرا کر مرہا ابھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ماں، بابا! کمرے سے نکل کر اس نے سب کو آوازیں دی تھیں۔ بابا جلدی بات سنیں۔ پریشانی سے لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے اس نے پھر سے آواز لگائی۔ ساتھ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ مرہا نے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یاور انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے حیدر لڑکھڑائے تھے۔ وہ فوراً انہیں سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ مرہا لائبہ کی طرف بڑھی تھی۔ ساتھ یہ کیسے؟ بے یقینی سے پوچھا گیا۔ کچھ نہیں جانتا بابا، پھپھو کی کال آئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ اکیلے ہیں وہاں، ہمیں جانا چاہیے۔ آبی کو پھپھو کیسے سنبھالیں گی؟ انیکا سے بات کرواؤ میری۔ انہیں اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی تھی۔ آج ان کی بہن ایک بار پھر بے سہارا ہو گئی تھی۔ سالوں پہلے وجہ وہ خود تھے، اس بار قسمت کی ستم ظریفی تھی۔